بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ مطففین کا سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک کی ترجمہ، تفسیر اور ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ کلا ہرگز نہیں، انا یقینی بات ہے، کتاب اعمال نامہ، فجار بدکاروں کا، لام البتہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، فی میں سجین سجین، واو اور ما کس چیز نے، ادرا پہچان کروائی، کا آپ کو، ما کیا ہے، سجین کتاب دفتر ہے، رجسٹر ہے، مرقوم لکھا ہوا، ویل ہلاکت ہے، یوما دن، اذ اس، لام لیے، مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یہ وہ لوگ ہیں جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، یوم دن، الدین بدلہ، بدلے کے دن کو، واو اور ما یکذبو نہیں جھٹلاتا ہے، بھی اس کو، الا مگر، کل ہر ایک، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم گنہگار، اذا جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علا پر، ہی اس، آیات نا ہماری، کالا تو وہ کہتا ہے، اساطیر قصے کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہرگز نہیں، بدکاروں کا اعمال نامہ البتہ سجین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لکھا ہوا رجسٹر ہے، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، اور بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے بڑھنے والا اور گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، فجار۔ فجار جمع ہے فاجر کی، بدکار شخص کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے سجین۔ سجین یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے ایسا قید خانہ جو انتہائی تنگ ہو، اور دوسرے اس کا معنی بیان کیا گیا ہے دائمی قید خانہ، یعنی ایسا قید خانہ جس کے اندر جب قیدی چلا جائے تو پھر اس سے باہر نہ نکل سکے۔ آگے لفظ دیکھیں، مرقوم۔ رقم یرقمو، باب اس کا آتا ہے نصر ینصرو، اور اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، کتاب پر نقطے لگانا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا لکھی ہوئی کتاب، یا اسی طریقے سے مہر لگائی ہوئی، نمبر لگائی ہوئی کتاب۔ آگے لفظ دیکھیں، معتدن۔ اعتداء اس کا مصدر ہے، باب اس کا افتعال آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اصل میں تھا معتدیٌ، اس کے بعد پھر یہ ہوا یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو ساکن کر دیا، معتدین ہوا، التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگا تو یہ بن جائے گا معتدن۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اثیم، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع، آثیمہ یأثم، اس کا مطلب ہوتا ہے گنہگار ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع آتی ہے اثما۔ آگے لفظ ہے تتلا، تلا یتلو، باب اس کا نصر ینصرو آتا ہے، اسی سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا۔ تتلا اصل میں تھا تتلیو، کالا والا قانون لگا تو یہ بن جائے گا تتلا۔ تلا یتلو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ آگے لفظ ہے اساطیر، یہ اسطورہ کی جمع ہے، یا استار کی جمع ہے، یا استور کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قصے کہانیاں، بے سند باتیں، اس کا یہ معنی آتا ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ کلا حرف ردہ، انا حرف مشبہ بالفعل، کتاب مضاف، الفجار مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا انا کا اسم، لام تاکید کا، فی حرف جر، سجین مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ہو کر مل کر جملہ ہو کر پھر یہ انا کی خبر ہے، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، میم الف ما، یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ادرا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول اول ہے۔ میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہوگا، ایو شین کے معنی میں کو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، سجین یہ بنے گا مبدل منہ، کتاب موصوف، مرقوم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس مبدل منہ سے بن جائے گا بدل،
مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، یہ شیء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر پھر یہ ادرا کے لیے بنے گا مفعول ثانی۔ ادرا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر ایو شیء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا کتاب و مرقوم، جس کو ہم نے بدل بنایا تھا، اس سے آپ اس کو الگ سے جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو کتاب و مرقوم موصوف صفت مل کر آپ اس کو خبر بنا دیں اور اس کا مبتدا محذوف نکال لیں، ہوا کتاب و مرقوم۔ آگے دیکھیں ویل، یہ بنے گا مبتدا، یوم مضاف، از مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مکذبین کے لیے بنے گا مفعول فی، اور یہ جو مکذبین ہے یہ بنے گا موصوف، اور یہ والا جو پورا جملہ ہے نا الذین یکذبون بیوم الدین، یہاں تک یہ بنے گا اس کی صفت۔ کیسے؟ الذین اسم موصول، یکذبون فعل، واو ضمیر فاعل، با حرف جر، یوم مضاف، دین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یکذبون فعل کے متعلق، یکذبون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مکذبین موصوف کی صفت، مکذبین موصوف اپنی صفت سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر ویل مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں وما یکذب بہ الا کل معتد نتیم، یہ جو واو ہے نا اس کو آپ واو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس واو کو حالیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس واو کو حالیہ بنائیں گے نا تو یہ جو یکذبون ہے اس میں واو ضمیر بن جائے گا ذوالحال، اور یہ جو پورا جملہ ہے ما یکذب بہ الا کل معتد نتیم، یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کے لیے حال، اور یہ جو واو ہے یہ استئنافیہ بھی بن سکتا ہے، یعنی یہ جو پوری آیت ہے یہ ایک الگ سے اس کی ترکیب ہوگی، اس کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ ربط نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں ما یکذب فعل اور با حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یکذب فعل کے متعلق ہے، الا حرف استثناء زائدہ، کل یہ مضاف ہے، اور رجل یہاں پہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، یہ جو رجل ہے یہ بنے گا موصوف، معتد بنے گا صفت اول، اسیم بنے گا صفت ثانی رجل کی، رجل موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر، کل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یکذب کا فاعل، تو ما یکذب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا یہ بنے گا شرط، اور قال اساطیر الاولین یہ بنے گا جزا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو قال ہے یہ بنے گا قول، اور اساطیر الاولین یہ بنے گا اس کے لیے مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جزا ہوگا اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اب دیکھیں ذرا اس کو، اذا حرف شرط، تتلا یہ فعل مجہول ہے، علیہ جار مجرور مل کر تتلا فعل کے متعلق، آیات مضاف، نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر تتلا کے لیے نائب فاعل، تو تتلا فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اساطیر مضاف، الاولین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا خبر، اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا ہیا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا کالا قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر پھر شرط کے لیے بنے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ ترکیب کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہیں ان کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں ماقبل میں تھا نا یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی قیامت کے دن لوگ دربار الہی میں کھڑے ہوں گے، نیکی کا یا اسی طریقے سے برائی تھی اس کا بدلے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے نیک اور جو برے لوگ ہیں ان کے احوال کا ذکر ہے، مرنے کے بعد ان کے اعمال کے مطابق جو ان کو احوال پیش آئیں گے، ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیں کلا، دیکھیں یہ جو کلا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اس کا معنی ہوگا حقاً، مطلب یہ کہ یقینی بات ہے، اس صورت میں یہ جو کلا ہے یہ جو بعد میں آنے والا جملہ ہے اس کی تاکید کے لیے ہوگا، یہ جو کہا گیا نا کہ کفار کا نامہ اعمال یہ سجین میں ہوگا، اسی بات کی تاکید کے لیے اور اس کو یقینی اور پکا ہونا بتانے کے لیے کلا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا کلا کا معنی ہے ردا، ڈانٹنے کے لیے، جیسے تھا نا گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کفار اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کو بھی یقین نہیں کرتے تھے، تو اسی کفار کو ڈانٹنے کے لیے یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ والی بات یقینی طور پر ہوگی، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جو کفار کا نامہ اعمال ہے وہ سجین کے اندر ہوگا۔ تو دونوں معنی اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیں سجین، سجین کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ سجن سے ہے، سجن کہا جاتا ہے قید خانے کو، یہ اصل میں ایک قید خانہ ہے جو کہ ساتوں زمینوں سے نیچے ہے اور انتہائی تنگ اور تاریک جگہ ہے، یہاں پر طرح طرح کی تکالیف، سانپ بچھو وغیرہ ہیں۔ کافر کی موت کے بعد اس کی روح کو اسی سجین نامی جگہ میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسی جگہ میں کافر کا اعمال نامہ پورے طریقے سے محفوظ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے، کتاب و مرقوم،
وہ لکھا ہوا رجسٹر ہے یا مہر لگایا ہوا رجسٹر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سجین ہے یہی مہر لگایا ہوا رجسٹر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سجین نامی جگہ کے اندر کافر کا جو نامہ اعمال ہے مہر لگایا ہوا یا لکھا ہوا، جس نامہ اعمال میں کافر کے سارے برے کرتوت لکھے گئے ہیں، یہ اسی سجین نامی جگہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیل خانے کا جو انچارج ہے اس کے پاس قیدیوں کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں اس کی ساری تفاصیل درج ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی اسی سجین نامی جگہ میں بھی جو قیدی ہیں یعنی کفار کی روحیں ہیں، ان کا سارا اعمال نامے کا رجسٹر یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے سجین ہے بالکل اسی کے برعکس ایک علیین ہے۔ سجین میں کفار کی روحیں ہوتی ہیں، وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور اسی کے برعکس علیین ہے جہاں پر مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ انتہائی پر لطف جگہ ہے جہاں پر ایمان والوں کی روحیں نہایت عیش اور آرام سے رہتی ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، یہ اسی سجین کی ہولناکی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایسی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے جہاں پر راحت کی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ کتاب مرقوم کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کتاب مرقوم یہ سجین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ سجین ہی کتاب مرقوم ہے، لکھا ہوا رجسٹر اس سے مراد ہے کفار کا اعمال نامہ، یہ اس سجین نامی جگہ کے اندر رکھا ہوگا۔ آگے دیکھیں ویل یومئذ للمکذبین، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ان کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ تکذیب کرنے والے ایسے کفار اور مشرکین ہیں جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، دل کھول کر سرکشی اور بدکاری کے اعمال و افعال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، دیکھیں یہ والی جو آیت ہے یہ وہی ماقبل والی آیات کی مزید وضاحت اور تفسیر کر رہی ہے کہ روز جزا کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو معتد ہو۔ معتد سے مراد یہ کہ جو جاہل ہو اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں جہالت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا ہو کہ اللہ رب العزت کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کو سمجھتا نہ ہو۔ جیسے عرب کے بت پرست لوگ تھے عیش و آرام کے اندر اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں یہ دوبارہ زندہ اور جیتے جاگتے انسان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والا ہے، گناہگار شخص ہے، وہی ایسا کام کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کرے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہ لے کر ہے۔ لیکن جو سمجھدار شخص ہے اور جو ایک عاجزی اور تواضع کرنے والا شخص ہے وہ کبھی بھی ایسی بے وقوفی کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ اگلی ہے جو اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہی جو معتد اور اثیم گناہگار اور حد سے بڑھنے والا شخص ہے، اسی کی مزید تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا بے وقوف اور احمق شخص ہے جب اس کو اللہ رب العزت کے ڈراوے والی باتیں بتائی جاتی ہیں، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ جو پرانی اور سابقہ امتوں کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، پہلے سے یہ چلی آ رہی ہیں، لوگ اس طریقے سے اپنی طرح سے قصے کہانیاں گھڑ کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن ہے اور اس کی جو نصیحتیں ہیں، جنت جہنم ہے، آخرت ہے، یہ ساری کی ساری اسی طریقے سے من گھڑت فیری ٹیل جس کو ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ ساری کی ساری فیری ٹیل ہیں، قصے کہانیاں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے۔